علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھا اس کا قرآن کریم پڑھنا حفظ کرنا بیکار اور بے فائدہ ہے. اس بات کی اہمیت سے کوئی بھی صاحب عقل آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے ہی قرآن کریم کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اور جو بندہ قرآن حکیم کو سمجھتا ہے وہی اس پر عمل کر سکتا ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کو حفظ کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنے والے کو بے حساب اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. گویا کہ جس بندے نے الف لام میم پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور 10 درجے اس کے بلند فرمائے گا. یہ تو وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کو پڑھا ہے. جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے، حفظ کرتا ہے، یعنی زبانی یاد کرتا ہے، تو قرآن حکیم کے فوائد اس دنیا میں بھی اس کو ملتے ہیں اور قبر میں بھی ملیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے فوائد اس کو عطا فرمائے گا، صرف اور صرف قرآن حکیم پڑھنے کی وجہ سے اور اسے یاد کرنے کی وجہ سے. عام طور پر کسی شاعر کا کوئی کلام یاد کر کے اس کے سامنے سنائے تو وہ انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا کلام یاد کر لیا. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے مثل کتاب ہے، اور آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کے علوم اس قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں. اس کو یاد کرنے والا خدا تعالیٰ کے حضور انعام اجر کا مستحق کیوں کرنا ہو. یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن حکیم کو یاد کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بے حساب فوائد عطا فرماتا ہے. صحیح حدیث پاک میں آئے کہ قرآن حکیم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سوال کیے بغیر مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے. اس وقت دنیا معاشی طور پر بہت پریشان ہے. قرآن حکیم پڑھیں، اس کو یاد کریں، اپنی اولادوں کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیں، اور دیکھیں قرآن کریم کی برکتیں کتنی ملتی ہے. جب اس دنیا میں انسان کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لوگوں کی زبان پر معاشی مسئلہ ہے، تو وہ معاشی مسئلہ قرآن کریم کو صرف یاد کرنے سے ہی حاصل ہو جائے، صرف پڑھنے سے ہی حاصل ہو جائے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں جو لوگ اس کو سمجھتے آئیں، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے آئیں، اور اپنی زندگیوں اور اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کرتے آئیں، ان کو خدا تبارک و تعالی کتنے انعامات سے سرفراز فرمائے گا. قرآن حکیم میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ،
کہ اگر اہل کتاب قرآن حکیم پر عمل کر لیتے، اس کو قائم کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ خدا تعالیٰ ان کے لیے اپنے رحمت کے خزانے کھول دیتا۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی یہ قرآن کریم فائدہ مند ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے جب شہدائے کرام کو ایک قبر میں دفن کرنے کا کسی جنگ کے موقع پر حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ ان میں سے جو قرآن کریم زیادہ جانتا ہے اس کو پہلے رکھا جائے، یعنی قرآن کریم پڑھنے والوں کو قبر میں بھی عزت افزائی کی گئی ہے۔ اور کل قیامت کے دن تو خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تم نے میری رضا کے لیے میرے مقدس کلام قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، آج ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ اپنے خاندان میں جاؤ اور خاندان میں سے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو قیامت کے دن کے مجرموں کی صفوں سے نکال کر جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ تو حافظ قرآن ہے، اور جو حافظ قرآن کے والدین ہیں ان کو خدا تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور کے تاج پہنائے گا اور فرمایا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ قرآن حکیم سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، امت میں سے کوئی فرد اس کا حافظ نہیں تھا سوا اس قوم کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے۔ لیکن قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے، حضور کے صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک امت اس کو یاد کرتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے، اور اس نے یہ کلام ڈائریکٹ اپنے تمام بندوں سے نہیں فرمایا بلکہ اپنے نبیوں کے واسطے اور وسیلے سے فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم ہمیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اگر یہ ڈائریکٹ آتا تو شاید ہم میں سے کسی میں بھی یہ ہمت اور طاقت نہ ہوتی کہ اس قرآن کریم کو یاد کریں۔ یہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور آپ کی زبان مقدس کی برکت سے یہ قرآن کریم امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو گیا۔ دنیا کے اندر یہ وہ واحد کلام الہی ہے جس کو یاد کرنا اس دنیا، قبر اور حشر میں سعادت ہے۔ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کو خود بھی اور اپنی اولادوں کو اس قرآن کریم کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔